اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 207 سے ترجمہ و تفسیر کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ اور منن سے ناسی لوگ من جو یشری بیچ ڈالتا ہے نفسہ اپنی جان ابتغاء حاصل کرنا مرضاتی رضا اللہ واللہ اور اللہ رؤوف مہربان بالعباد بندوں پر۔ ترجمہ: اور لوگوں میں سے ایک شخص وہ ہے کہ بیچتا ہے اپنی جان کو اللہ کی رضا جوئی میں، اور اللہ نہایت مہربان ہے اپنے بندوں پر۔ یا اے الذین آمنو جو لوگ ایمان لائے، ندخلوا تم داخل ہو جاؤ فی میں سلمی اسلام کافۃً پورے کے پورے، اور لا تتبعوا نہ پیروی کرو خطواتی قدم شیطانی شیطان، انہ بے شک وہ لکم تمہارا عدو دشمن ہے مبین کھلا ہوا۔ اے ایمان والو داخل ہو جاؤ اسلام میں پورے، اور مت چلو قدموں پر شیطان کے، بے شک وہ تمہارا صریح دشمن ہے۔ فَإِن پھر اگر زللتم تم ڈگمگا گئے من بعد اس کے بعد ما جو جاءتکم تمہارے پاس آئے مبینات واضح احکام فاعلموا تو جان لو انا کہ اللہ عزیز غالب حکیم حکمت والا۔ ترجمہ: پھر اگر تم چلنے لگو بعد اس کے کہ پہنچ چکے تم کو صاف حکم تو جان رکھو کہ بے شک اللہ زبردست ہے حکمت والا۔ حل کیا ینظرون وہ انتظار کرتے ہیں الا سوائے یہی ان کے یاتیہم آئے ان کے پاس اللہ فی ظلال سایبانوں پہ من الغمام بادل سے والملائکۃ اور فرشتے وقضی اور طے ہو جائے امر قصہ والی اللہ اور طرف اللہ ترجع لوٹیں گے امور تمام کام۔ ترجمہ: کیا وہ اسی کی راہ دیکھتے ہیں کہ آئیں ان پر اللہ ابر کے سائبانوں میں اور فرشتے اور طے ہو جائیں قصہ اور اللہ ہی کی طرف لوٹ جائیں گے سارے کام۔ ربط آیات اوپر مخلص کی مدح تھی۔ بعض اوقات اس اخلاص میں غلطی سے غلو اور افراط ہو جاتا ہے، یعنی قصد تو ہوتا ہے زیادہ اطاعت کا، مگر وہ اطاعت بنظر غیر حد شریعت و سنت سے متجاوز ہو جاتی ہے، اسی کو بدعت کہتے ہیں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن سلام وغیرہ جو پہلے علماء یہود سے تھے اور اس مذہب میں ہفتے کا روز معظم تھا اور اونٹ کا گوشت حرام تھا، ان صاحبوں کو بھی اسلام کے بعد یہ خیال ہوا کہ شریعت موسوی میں ہفتے کے تعظیم واجب تھی اور شریعت محمدی میں اس کی بے تعظیمی واجب نہیں۔ اسی طرح شریعت موسویہ میں اونٹ کا گوشت کھانا حرام تھا اور شریعت محمدی میں اس کا کھانا فرض نہیں۔ سو اگر ہم بدستور ہفتے کی تعظیم کرتے رہیں اور اونٹ کا گوشت باوجود حلال اعتقاد رکھنے کے صرف عملاً ترک کر دیں تو شریعت موسویہ کی بھی رعایت ہو جائے گی اور شریعت محمدیہ کے بھی خلاف نہ ہوگا۔ اس میں خدا تعالیٰ کی زیادہ اطاعت اور دین کی زیادہ رعایت معلوم ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس خیال کی اصلاح آیت آئندہ میں کسی قدر اہتمام سے فرماتے ہیں، جس کا حاصل یہ ہے کہ اسلام کامل فرض ہے، اور اس کا کامل ہونا جب ہے کہ جو امر اسلام میں قابل رعایت نہ ہو اس کی رعایت دین ہونے کی حیثیت سے نہ کی جائے، اور ایسے امر کو دین سمجھنا ایک شیطانی لغزش ہے اور بنسبت ظاہری معاصی کے اس کا عذاب زیادہ سخت ہونے کا خطرہ ہے۔ خلاصہ تفسیر اس طرح سے ہے کہ اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو، یہ نہیں کہ کچھ یہودیت کی بھی رعایت کرو اور ایسے خیالات میں پڑھ کر شیطان کے قدم بقدم مت چلو، واقعی وہ تمہارا کھلا دشمن ہے کہ ایسے پٹی پڑھا دیتا ہے کہ ظاہر میں تو سراسر دین معلوم ہو اور فی الحقیقت بالکل دین کے خلاف۔ پھر اگر تم بات اس کے کہ تم کو واضح دلیلیں احکام و شرائع اسلام کی پہنچ چکی ہیں
پھر بھی صراط مستقیم سے لغزش کرنے لگو تو یقین رکھو کہ حق تعالیٰ بڑے زبردست اور سخت سزا دیں گے، اور کچھ دنوں تک یہ سزا نہ دیں تو اس سے دھوکہ مت کھانا، کیونکہ وہ یہ لوگ جو کہ بعد وضوح و دلائل حق کی کجراہی اختیار کرتے ہیں صرف اس امر کے منتظر ہیں کہ حق تعالیٰ اور فرشتے بادل کے سائبانوں میں ان کے پاس سزا دینے کے لیے آئیں اور سارا قصہ ہی ختم ہو جائے۔ یعنی کیا اس وقت امر حق قبول کریں گے جس وقت کا قبول کرنا ہی بھی قبول نہ ہوگا، اور یہ سارے جزا و سزا کے مقدمات اللہ تعالیٰ ہی کی طرف رجوع کیے جائیں گے، کوئی دوسرا صاحب اختیار نہ ہوگا۔ سو ایسے زبردست کے ساتھ مخالفت کرنے کا انجام بجز خرابی کے کیا ہو سکتا ہے؟ معارف و مسائل کچھ اس طرح سے ہے کہ ادخلوا فی السلم کافۃ، سلم بالکسر والفتح دو معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے، ایک صلح، دوسرا اسلام۔ اس جگہ جمہور تابعین کے نزدیک اسلام مراد ہے۔ ابن کثیر لفظ کافۃ جمیع اور عامۃ کے معنی میں آتا ہے۔ یہ لفظ اس جگہ ترکیب میں حال واقع ہوا ہے جس میں دو احتمال ہیں، ایک یہ کہ ضمیر ادخلوا کا حال قرار دیا جائے، دوسرا یہ کہ سلم بمعنی اسلام کا حال ہو۔ پہلی صورت میں ترجمہ یہ ہوگا کہ تم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، یعنی تمہارے ہاتھ، پاؤں، آنکھ، کان، دل، دماغ سب کا سب دائرہ اسلام اور اطاعت الہی کے اندر داخل ہو جانا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ ہاتھ پاؤں سے تو احکام اسلامیہ بجا لا رہے ہو مگر دل و دماغ اس پر مطمئن نہیں، یا دل و دماغ سے تو اس پر مطمئن ہو مگر ہاتھ پاؤں اور اعضاء و جوارح کا عمل اس سے باہر ہے۔ اور دوسری صورت میں ترجمہ یہ ہوگا کہ تم داخل ہو جاؤ مکمل اور پورے اسلام میں، یعنی ایسا نہ ہو کہ اسلام کے بعض احکام کو تو قبول کرو، بعض میں پس و پیش رہے۔ اور چونکہ اسلام نام ہے اس مکمل نظام حیات کا جو قرآن و سنت میں بیان ہوا ہے، خواہ اس کا تعلق عقائد و عبادات سے ہو یا معاملات و معاشرت سے، حکومت و سیاست سے اس کا تعلق ہو یا تجارت و صنعت وغیرہ سے، اسلام کا جو مکمل نظام حیات ہی تم سب اس پورے نظام میں داخل ہو جاؤ۔ خلاصہ دونوں صورتوں کا قریب قریب یہی ہے کہ احکام اسلام خواہ وہ کسی بھی شعبہ زندگی سے متعلق ہو، اعضائے ظاہری سے متعلق ہو یا قلب اور باطن سے ان کا تعلق ہو، جب تک ان تمام احکام کو سچے دل سے قبول نہ کرو گے مسلمان کہلانے کے مستحق نہیں ہوگے۔ اس آیت کا شان نزول جو اوپر ہوا ہے اس کا بھی حاصل یہی ہے کہ صرف اسلام ہی کی تعلیمات تمہاری مطمع نظر ہونی چاہیے، اس کو پورا اختیار کر لو تو وہ تمہیں سارے مذاہب و ملل سے بے نیاز کر دے گا۔ تنبیہ اس میں ان لوگوں کے لیے بڑی خاص تنبیہ ہے جنہوں نے اسلام کو صرف مسجد اور عبادات کے ساتھ مخصوص کر رکھا ہے، معاملات اور معاشرت کے احکام کو گویا دین کا جز ہی نہیں سمجھتے۔ اصطلاحی دینداروں میں یہ غفلت عام ہے، حقوق اور معاملات اور خصوصاً حقوق معاشرت سے بالکل بیگانہ ہیں۔ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ ان احکام کو وہ اسلام کے احکام ہی یقین نہیں کرتے، نہ ان کے معلوم کرنے یا سیکھنے کا اہتمام کرتے ہیں، نہ ان پر عمل کرنے کا، نعوذ باللہ۔ کم از کم مختصر رسالہ آداب و معاشرت حضرت سیدی حکیم الامت کا ہر مسلمان مرد و عورت کو ضرور پڑھ لینا چاہیے، اور یہ واقعہ کہ اللہ تعالیٰ اور فرشتے بادل کے سائبانوں پر ان کے پاس آ جائیں یہ قیامت میں پیش آئے گا، اور اللہ تعالیٰ کا اس طرح آنا متشابہات میں سے ہے جس کے متعلق جمہور صحابہ اور تابعین اور اسلاف امت کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے مضمون کے حق کو صحیح ہونے کا اعتقاد و یقین رکھے، اور کیفیت کہ کس طرح یہ کام ہوگا اس کی دریافت کی فکر میں نہ پڑا رہے، کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات اور تمام صفات کی حقیقت اور کیفیت کا معلوم کرنا انسان کی عقل سے بالا تر ہے، یہ بھی اسی طرح اسی میں داخل ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔